میں دعوت سخن دے رہا ہوں جامعہ ہاذا کے استاد حدیث حضرت مولانا مفتی منتظر الحسن صاحب قاسمی دعوت برکاتہ سے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو محفوظ فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ حضرت صدر محترم دعوت برکاتہ کا کلیدی خطاب ہوگا اور پھر طلباء کی دستار بندی ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ کی دعا پر مجلس کا اختتام ہوگا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مہمان معظم مکرم ذو المجد والکرم حضرت مولانا عتیق احمد صاحب دامت برکاتہ اور آج کے اس پروگرام میں شریک ہونے والے ذو المجد والکرم عزت مآب عالی جناب حضرت اقدس مولانا مفتی ابو القاسم صاحب مقدس اللہ العالی محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند اور آج کے اس پروگرام کی صدارت کے فرائض انجام دینے والی شخصیت اس ادارے کو اپنی محنتوں سے اپنی دور اندیشی سے اپنی صلاحیتوں سے مضبوط و مستحکم بنا کر آگے تک پہنچانے والی ذات الحاج حضرت اقدس مولانا حافظ قاری مولوی مفتی شریف خان صاحب مقدس اللہ العالی اور دیگر تمام ہی طلباء اساتذہ دور دراز سے تشریف لانے والے میرے معزز مہمانان اعظام اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنوں میرے بچوں اور بچیاں، آج سے 17 سال پہلے سن 2006 کے اندر جب اللہ کے ایک مخلص بندے نے راتوں کو مصلی پر بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر اپنی داڑھی مبارک کو تر کرنے والے، اپنے سینہ مبارک کو تر کرنے والے، اپنے مصلی کی جگہ کو تر کرنے والی شخصیت الحاج حضرت اقدس مولانا محمد شفیق خان صاحب نور اللہ مقدمہ وبرد اللہ مرجعہ نے اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ 17 سال پہلے جب اس عہدے کو لگایا، جب اس ادارے کی بنیاد رکھی، کسی آدمی کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ادارہ اس قدر مضبوط درخت بنے گا، شجر مثمر بنے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ دینی تعلیم کے قلعے کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا اور ملک کے علاقوں سے آنے والے طلباء عزیز کی توجہات کا ایسا مرکز بنے گا کہ جہاں سے طلباء، جہاں حافظ قرآن بنیں گے، جہاں سے قاری قرآن بنیں گے، یہاں سے فقیہ بنیں گے، یہاں سے مولوی بنیں گے، یہاں سے مفتی بنیں گے، یہ ایسا مرکز بنے گا کہ جو
آنے والے طلبہ عزیز کی کثرت کی وجہ سے یہاں کے محتمم صاحب کو، یہاں کے محتمم صاحب کے بھائی حضرت مولانا محمد انیس صاحب دامت برکاتہم اور قابل قدر مفتی ابوالکلام صاحب دامت برکاتہم اور حضرت بانی رحمت اللہ علیہ کے تمام جتنے بھی متعلقین نسبی ہیں سببی ہیں، ان تمام حضرات کو، آنے والے طلبہ کو اس قلت جگہ کی وجہ سے صرف 1000-2000 طلبہ ہی کو داخلہ دینا پڑے گا۔ اور میرے عزیز بچوں، اس دارالحدیث کے وسعت کے باوجود آنے والے طلبہ عزیز کی کثرت کی وجہ سے ان حضرات کو مجبور ہونا پڑے گا کہ ہم دارالحدیث میں بخاری شریف کی کلاس میں صرف 600 ہی بچوں کو داخلہ دے سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں تھا، ان حضرات کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو اتنا قبول فرمائے گا۔ آخر یہ کیوں ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ عجوبہ کیسے وجود میں آیا؟ میرے عزیز طلبہ، اساتذہ اعزام، معزز مہمانان کرام، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب کوئی بندہ اخلاص و للہیت، تقوی و طہارت، عنابت علی اللہ اور توکل علی اللہ، اعتماد علی اللہ کی بے پناہ قابل قدر دولت سے مالا مال ہوتا کسی کام کو شروع کرتا ہے، جب کسی مشن کا آغاز کرتا ہے، جب کسی پودے کو لگاتا ہے، تو میرے بھائیوں اللہ رب العزت اس کو قبول کرتا ہے، اللہ اس میں برکتیں دیتا ہے، اللہ اس کی زندگی اور زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، اسے ترقیات سے مالا مال کرنے کے لیے ایسا ذمہ دار منتخب کرتا ہے، ایسا عملہ اس کے لیے منتخب کرتا ہے کہ جن کی محنتوں سے، جن کی توجہات سے اللہ اس ادارے کو دن دونی اور چوکی ترقیات عطا فرماتا ہے۔ جس کی مثال ہمارے سامنے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی شکل میں موجود ہے۔ کسے پتا تھا کہ ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر نورانی قاعدہ پڑھانے والا، پڑھنے والے کے ذریعے سے جس کی ابتدا کی جا رہی ہے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا شجر طوبہ بنے گا کہ دنیا کا مشرق ہے یا مغرب ہے، شمال ہے یا جنوب ہے، دنیا کا کوئی ملک کا کوئی شہر ایسا باقی نہیں رہے گا کہ جہاں اس شجر طوبہ کی شاخ نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، آج مثال پیش کر کے دکھانے کوئی اولئک آبائی فتینی بمثلہ اذا جمعتنا یا جلیل المجامع، یہ ہے میرے اکابرین کی شان، یہ ہے ان کے تقوی اور طہارت کا نتیجہ، یہ ہے ان کی للہیت اخلاص کا یہ نتیجہ کہ آج الحمدللہ دارالعلوم کے فضلاء دنیا کے ہر کونے میں کام کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج ہر طریقے سے انہوں نے دین کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے، عقائد کے اعتبار سے دین میں میدان میں آئے ہیں، عمل کے اعتبار سے میدان میں ہیں، علم کے اعتبار سے میدان میں ہیں، کوئی محدث بنا ہے، کوئی مفسر بنا ہے، کوئی مقرر بنا ہے، کوئی محرر بنا ہے، کوئی میرے بھائیوں عقائدہ نے باطلہ کی سرکوبی کے لیے میدان میں کودا ہے۔ یہی دارالعلوم دیوبند ہے جس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایسا ہی کچھ حال میرے عزیز بچوں، حاضرین مجلس، ایسا ہی کچھ حال اس دارالعلوم زکریا دیوبند کا ہے۔ ایسا ہی کچھ حال آپ کے محبوب ادارے دارالعلوم زکریا دیوبند کا بھی ہے کہ اس کے بالی نے جب یہ دیکھا، اے مولا کریم، اے اللہ، اے ارحم الراحمین، اے رب العالمین،
देवबंद के मगरबी हिस्से में तो दारुल देवबंद है, दारुल वक्त है और बहुत से मदारिस वहाँ फैले पड़े हैं। ऐ मेरे अल्लाह, सब कुछ उधर ही चला गया। ये देवबंद का किनारा, इधर का मशरिक वाला किनारा, ऐ अल्लाह खाली पड़ा हुआ है। इस इलाके में, इस हिस्से में आल रसूल की तालीम नहीं होती है। इस हिस्से में बाजार का कुरान करीम की तालीम नहीं होती है। इस हिस्से में, देवबंद के इस इलाके में अल्लाह के रसूल के मेहमानों की मेजबानी नहीं होती है। सब अंदर है वो अल्लाह का बंदा जो आज सैलन के अंदर एक कच्ची सी कब्र में सोया हुआ है। उस बंदे ने अल्लाह के सामने बैठे और दस्ते अपना फैलाया, अपनी झोली फैलाई और रो कर ये कहा, ऐ मेरे अल्लाह, तेरी तवक्कुल पे, तेरी मदद की बरकत का सहारा लेकर ये आजिज़ बंदा चाहता है कि देवबंद के इस हिस्से में भी एक इदारे की बुनियाद तय रखूं। मेरे प्यारे बच्चों, उसने इखलास के साथ अल्लाह वालों की मौजूदगी में यहाँ इस इदारे की बुनियाद रखी है, जहाँ से आप एक नहीं, दो नहीं, मेरे अजीज बच्चों, 17 साल की उम्र की क्या होती है? 17 साल में तो बच्चा करीबन बालिग होकर मालूम होता है। क्या उम्र है 17 साल की? आज इलाके में घूम जाओ, फिर जाओ, निकल जाओ आप इलाके में, इंडिया के अंदर चक्कर लगाओ, शायद ही 17 साल की उम्र में 4000 से ज्यादा फुजाना उम्मत को देने वाला कोई मदरसा आपको नहीं मिल सकेगा। ये मेरा इल्म है कि इतनी जल्दी उलमा को, उम्मत को इतने हुफ़ाज़, इतने कुर्रा, इतने फुजाना देने वाला ये एक मिसाली मदरसा है, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बानी रहमतुल्लाह अलैह का इखलास अज़ीम है। मेरे भाइयों, आपने किस अंदाज से अल्लाह से मांगा होगा। आज मेरे अजीज भाइयों, मेरे मोहतरम भाइयों, दारुल देवबंद के इर्द गिर्द रहने वाले मुसलमान नौजवानों, मेरे भाइयों, आपको याद रखना चाहिए कि आज आपका ये दारुल देवबंद उम्मत की जरूरत पूरी करता है। यहाँ से बच्चे जहाँ इमाम बन के निकलते हैं, मुअज्जिन बन के निकलते हैं, यहाँ से हाफिज़ कुरान बनते हैं, यहाँ बारिया कुरान बनते हैं, यहाँ आलिम दीन बनते हैं, यहाँ मुफ्तियान किराम बनते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर ये तलबा वो काम कर रहे हैं जिसे हमें देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना जरूरी हो जाता है। हमारे दिलों से बेख्यादा भी निकलता है, ऐ अल्लाह, उस बानी मबानी की रहमत बदले मुबारक पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा। अल्लाह उसके खानदानों को कबूल फरमा, अल्लाह उसकी औलाद को कबूल फरमा, उनकी नस्लों को कबूल फरमा और यहाँ पढ़ने पढ़ाने वालों को, उनके खानदानों को, उनकी नस्लों को भी कबूल फरमा। मेरे आज़ीज़ बच्चों, अकाबिरीन ने ये कहा है कि जिस जमीन के ऊपर बरसात नहीं होती, जिस जमीन के ऊपर बरसात नहीं होती, पानी का निजाम नहीं होता, वहाँ की फसलें तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। और जिस गांव में, जिस घर में, जिस शहर में, जिस मुल्क में दीनी तालीम का इंतजाम नहीं होता, वहाँ की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आपकी मजहबी किताब क्या है? कुरान करीम है। ये कुरान करीम मेरे आपके लिए ही नहीं आया, ये पूरी दुनिया के लिए आया, ये हुदल लिन्नास आया है, ये सारी दुनिया में बसने वाले हर इंसान के लिए आया। इस कुरान करीम का सबसे पहला लफ्ज क्या है? चंद मिनट बात करनी है, गौर से सुनो। इस कुरान करीम का जो सारी दुनिया की मजहबी किताब है, सारी दुनिया की हिदायत वाली किताब है, जो हमारी मजहबी किताब है, मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़्ज़ाम, सामिईन किराम, इसका सबसे पहला लफ्ज़ इक़रा है। पढ़ो। 6666 आयतों में सबसे पहली आयत में सबसे पहला लफ्ज़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। भाइयों,
अजीजों, आज कहने वाला कोई कहता है, बोलने वाला बोलता है कि जिस कौम की मजहबी किताब का सबसे पहला लफ्ज इकरा है, आखिर आज दुनिया में वो कौम तालीम के एतबार से पिछड़ी हुई कौम क्यों है? आज ये कौम सारी कौमों से पीछे तालीमी मैदान में क्यों है? अल्लाह की कसम, ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा एतराज है जिसका जवाब मेरे आपके पास कोई नहीं है। किसने कहा इकरा? मेरे भाइयों, ये लफ्ज़ इकरा किसने कहा? किसका हुक्म है? मेरे भाइयों, जिसने आसमानों को बनाया, जिसने आसमानों की तमाम मखलूकात को बनाया, जिसने आसमान के नीचे की मखलूकात को बनाया, जिसने ज़मीनों को बनाया, जिसने दरियाओं को बनाया, जिसकी हाकमियत हर चीज पे है, जो हर चीज का खालिक और मालिक है, जो सूरह इखलास की मिस्ताक ज़ात है, जो अल्लाह अहद है, जो अल्लाह समद है, जिसकी शान लम यलिद है, जिसकी शान लम यूलद है, ये उस ज़ात ने बनाया जिसको अहले इस्लाम अल्लाह कहते हैं, जिसको अहले इस्लाम खुदा कहते हैं, जिसको अहले इस्लाम रब्बुल आलमीन कहते हैं, जिसको अहले इस्लाम अरहमुर राहिमीन कहते हैं, जिसको अहले इस्लाम अव्वल कहते हैं, आखिर कहते हैं, ज़ाहिर कहते हैं, बातिन कहते हैं, अलीम बिज़ाति सुदूर कहते हैं। इन तमाम सिफात की ज़ात को अगर कोई अल्लाह भगवान, कोई आदमी भगवान कहता है, हम उसको मानते हैं। अगर इन सिफात की ज़ात को कोई आदमी ईश्वर कहता है तो हम उसको मानते हैं। और अगर कोई मजहब वाले जमीन बनाने वाली ज़ात को, जमीन की मालिक ज़ात को, आसमान की ज़ात को, सूरज को बनाने वाली और चांद को बनाने वाली, इस सारी कायनात को बनाने वाली ज़ात को अगर कोई आदमी, कोई मजहब वाले वो कहते हैं तो हम उसको भी मानते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, इक़रा इक़रा पढ़ो। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही नव्वरल्लाहु मरकज़हू की बात सुनाकर अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मेरे अजीज बच्चों, इस वक्त अंग्रेज के साथ में जिहाद हो रहा है। आपके पीर मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की नव्वरल्लाहु मरकज़हू भी जिहाद में शरीक हैं, लेकिन हजरत बाद में हिजरत करते मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले गए। इधर हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही नव्वरल्लाहु मरकज़हू को जेल में कैद कर दिया जाता है। आपको जेल में दाखिल कर दिया जाता है और हालात ऐसे बने कि अब हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही नव्वरल्लाहु मरकज़हू को फांसी दी जाएगी। हालात ऐसे बने, किसी जाने वाले ने जाकर मक्कतुल मुकर्रमा में हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की नव्वरल्लाहु मरकज़हू को ये बात जाकर कही कि हजरत आपके मुरीद हजरत रशीद अहमद गंगोही नव्वरल्लाहु मरकज़हू को अंग्रेज जेल में डालकर फांसी देने की कोशिश कर रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत को मक्का में एक जलाल आया, हजरत को एक जोश आया, हजरत को एक बुलबुला आया और खड़े हुए और ये कहा, अरे दुनिया में कोई ताकत ऐसी पैदा नहीं हुई है तुम मेरे रशीद को फांसी दे। और हुआ यही कि हजरत को फिर बाइज्जत बरी कर दिया गया। मेरे भाइयों, असल जो मुझे बात बतानी है वो ये है कि जेल के अंदर हजरत ने जो आम मुसलमान कैदी थे उनको कुरान करीम पढ़ाना शुरू किया। एक आदमी गरीब मुसलमान जेल में कुरान पढ़ रहा है, कुरान का कुछ हिस्सा बाकी है। हजरत की रिहाई के फैसले होने लगे। उस मुसलमान को पता लगा, जेल में उसको मालूम हुआ कि हजरत अब रिहा होकर चले जाएंगे। वो मुसलमान जिसका कुरान नाकिस है वो हजरत के पास आया और आकर ये कहकर रोने लगा, हजरत
اب آپ کو مبارک ہو رہائی، آپ تو چلے جائیں گے، آپ تو یہاں سے جانے والے ہیں، لیکن حضرت میرا قرآن ناقص رہ گیا، میرے قرآن کا کیا ہوگا؟ میرے عزیز بچوں سنو اور پھر کی تختی پر لکھ کر لے جاؤ، آج کا اس جلسے کا آخری میری جانب سے آپ کو یہی پیغام ہے، اسی کو آپ امت کے سامنے جا کے پیش کریں عملاً۔ حضرت نے کیا کہا؟ ارے او میرے بھائی مسلمان، میری رہائی کے فیصلے ہوتے رہا کریں، میں تیرے قرآن کو ناقص چھوڑ کر جیل سے باہر جانے والا نہیں۔ اللہ، میرے پیارے بچوں، میری آپ کی ذمہ داری، آج کے فارغ ہونے والی میری روحانی اولاد ہے آپ، میرے روحانی بچے ہیں آپ، میری اولاد ہو آپ، ہماری سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آگے بھی آپ کے ساتھ ہیں، پیچھے بھی آپ کے ساتھ ہیں، دائیں آپ کے ساتھ ہیں، بائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ روحانی اولاد ہو۔ اس بات کا پیغام لے کے جاؤ کہ آپ مدرسے میں پڑھانے کو کافی نہ سمجھنا، آپ مسجد کی امامت ہی کو کافی نہ سمجھنا، آپ مکتب قائم کرنے کو کافی نہ سمجھنا، بلکہ اکابرین کے اس عمل سے اپنی زندگی میں یہ ڈالو کہ مسلمان کا کوئی بچہ چاہے مکتب میں آوے یا نہ آوے، کوئی مسلمان چاہے مدرسے میں آوے یا نہ آوے، ہر مسلمان کو ہمیں قرآن سکھانا ہے، ہر مسلمان کو ہمیں دینی تعلیم سکھانی ہے، ہر مسلمان کے گھر میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو داخل کر کے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، کیوں نہ ہو آج منتخب احادیث کا درس قرآن میں ہوتا ہے، مسجدوں میں ہوتا ہے، آج فضائل اعمال کا زمانے سے درس مسجدوں میں ہوتا ہے، کیوں درس اور مسجد میں درس قرآن کیوں نہیں دیتے؟ آپ ائمہ فاضل ہوتے ہیں، کیوں درس قرآن کی مجلس بھی کیوں نہیں قائم کرتے؟ کیوں درس حدیث کی مجلس قائم نہیں کرتے؟ کیوں درس فقہ کی مجلس قائم نہیں کرتے؟ آپ سمجھاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ ایک وقت میں منتخب احادیث اگر پڑھی جاتی ہیں یا فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، دوسرے وقتوں میں درس قرآن ہوگا، دوسرے وقتوں میں درس حدیث ہوگا، درس فقہ ہوگا۔ میرے پیارے بچوں، جب آپ لوگوں کے اندر دین کو منتقل کریں گے، محنت کریں گے، تو اللہ آپ کی عزت کرائے گا، اللہ آپ کی عزت کرائے گا، اللہ آپ کو دن دنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے گا۔ بڑا عجیب شعر حضرت کہہ کے گئے ہیں، مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ میرے عزیز پیارے بچوں، دیکھو وقت یکساں نہیں رہتا، وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے اے ظالم، وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے اے ظالم، رلانے والوں کو زمانے نے روتے دیکھا، رلانے والوں کو زمانے نے روتے بھی دیکھا ہے۔ میرے پیارے بچوں، آپ یہاں سے عزم مسلم لے کر جائیں گے کہ انشاءاللہ ہم اپنی جان سے، مال سے اپنے اس ادارے کی اعانت بھی کرتے رہیں گے، اپنے اساتذہ نظام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، مدرسے کے بانی مدنی حضرت اقدس محتمم صاحب اور ان کے پورے پریوار کو، تمام اساتذہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ میرے عزیز، میرے بھائیوں، یہ تو آپ کی نسبت سے میں نے بات کی ہے، جو میرے بھائی مدارس سے محبت رکھنے والے علاقے سے آئے ہیں، جو صاحب خیر لوگ ہیں، جو مال و دولت سے مدارس کی مدد کرتے ہیں، ان کی شان میں 2 منٹ بات کر کے بات پوری کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ مدارس آپ کے ہیں، یہ پیارے مدارس آپ کے ہیں، اللہ کے نبی کے گھر ہیں، آپ ان کے والی ہیں، آپ ان کے مرید ہیں، سبب اللہ نے آپ کو ان کی مدد کے لیے تیار کیا ہے، یہ آپ اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ اللہ تو کسی سے بھی مدد کرا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا گیہوں کچھ یہاں مدرسے میں آتا ہے، آپ کا دھان چاول مدرسے میں آتا ہے، آپ کے گنے کی کچھ رقم یہاں مدرسے میں آتی ہے، بھائیو اس کو آپ اپنے لیے خوش قسمتی سمجھیں،
اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب اس ادارے کا کوئی بھی خادم آپ کی خدمت میں پہنچے، گیہوں کے وقت میں پہنچے یا دیگر مالی فراوانی کے وقت میں پہنچے، آپ اس کو جو بھی دیں ہمت سے زیادہ دینے کی کوشش کریں، اور دینے کے بعد اسی دن جا کے اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کریں اور اللہ سے اقرار کریں، اللہ یہ مال تو نے دیا، کتنا تیرا کرم ہوا کہ تو نے دارالعلوم زکریا دیوبند کے مہمانان رسولوں کے لیے اس کو قبول کر لیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ملک کے حالات بڑے عجیب ہیں۔ آپ سارے دنیا کے لوگوں سے، ہر مسلمان بھائی سے، ہر مسلمان بہن سے میں یہ ایک اپنے دل کا درد رکھتا ہوں کہ آپ مدارس سے جڑ جاؤ، مدارس سے اپنے تعلق کو قائم کرو، علماء کے ساتھ میں تعلق کو قائم کرو، خانقاہوں کے ساتھ میں اپنے تعلق کو قائم کرو، مدارس کے ساتھ میں جڑے رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ آپ کے گھر سے، میرے گھر سے، میرے بچوں کے دل سے، آپ کے بچوں کے دل سے، امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں کے دلوں سے کوئی اسلام کو نہیں نکال سکتا ہے اگر آپ علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اس ملک کی ہر صبح ایک عجیب ہے، ایک نیا قانون لے کے آ رہی ہے۔ میرے پیارے بچوں، میرا معزز حاضرین نظام، اگر آج کچھ قانون ہے تو کل کچھ قانون ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اس ملک کو اتنا جلدی سے مشرقیت سے نکال کر مغربیت کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر دن حالات ہے، وہ بلیچنگ ہو رہی ہے، بوڑھا مسلمان، نہتا، کمزور، معصوم، اس پر اللہ کو رحم آتا ہے، بھیڑ جمع ہو کر ایسے بوڑھے مسلمان کو لہولہان کر کے ختم کر رہی ہے، اور وہ اپنی سفید داڑھی کو خون میں تر کرتا ہے اور لیٹا ہوا زمین پر بے بس ہو کر آسمان کی طرف اپنی داڑھی کو حرکت دے کر کہتا ہے متا رسول اللہ، متا رسول اللہ۔ میرے پیارے بچوں، یہ حالات ہیں بھائیوں، یہ حالات ہیں۔ مجھے اور آپ کو مضبوط بننا ہوگا، پختہ ہونا ہوگا، اپنے اللہ کی رسل کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا مضبوطی سے پکڑ لو۔ بھائیوں، یہ آپ کا دارالعلوم زکریا دیوبند آپ کا اپنا ادارہ ہے۔ آئندہ سال سے اس ادارے میں حضرت اقدس مفتی شریف خان صاحب مدرسہ العالی محتمل مدرسہ ہاضہ نے ایک بہت بڑا ارادہ کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، اللہ کے بھروسے پر فیصلہ کیا ہے۔ وہ یہ کہ یہاں داخل ہونے والے 1000 2000 جو بھی بچے رہتے ہیں، ان میں سے ہر طالب علم 10ویں کے امتحان کے ساتھ جوڑا جائے گا، اور 10ویں کا امتحان بھی دے کر یہاں سے اپنے سند کے ساتھ 10ویں کی سند بھی لے کر جائے گا۔ اس کے لیے ہمارے پاس کروڑوں روپے کا خرچہ چاہیے ہمیں۔ یہ کیسے پورا ہوگا؟ آپ ہی کے ذریعے ہوگا۔ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم تو فقیر ہیں، ہم تو بالکل نہتے ہیں۔ حضرت محترم صاحب کی جیل میں دیکھ لو ابھی آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں۔ ہم تو اللہ کے بھروسے پر، اور آپ کو سبباً اللہ نے زندہ رکھا، بنایا ہے، آپ کی امیدوں پر کام کا اعلان کرتے جاتے ہیں۔ ہم نے تو 2 سال پہلے ایک اعلان دے دیا تھا کہ آئندہ سال ہم اپنے دارالعلوم زکریا دیوبند میں 2000 بچے بخاری شریف کی کلاس میں داخل فرمائیں گے۔ حضرت اقدس مفتی صاحب نے یہ اعلان دیا تھا، لیکن کیا کریں، حالات ایسے ہوئے کہ ہم وہ انتظام طلباء کی درسگاہ کا نہیں کر سکے، اس لیے ہمارا خیال ہی رہ گیا۔ آپ دعا بھی فرمائیں، آپ تعاون بھی فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے نیک ارادوں کو پورا فرمائیں، اور ان بچوں کو جو آج یہاں ابھی ان کے سر پہ دستار فضیلت سجائی جائے گی، آپ ان کے لیے بھی دعا کریں، یہ پوری امت اور ادارے کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ ان کی ہر طرح مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔